بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم ناظرین، پروگرام نیوز اسٹیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے تمام شہری سمجھ سکتے ہیں جن کا کبھی نہ کبھی کسی عدالت سے پالا پڑا ہو، ان کو کسی مقدمے میں، کسی بھی لیٹیگیشن میں کسی عدالت میں حاضر ہونا پڑا ہو۔ میں کورٹس کی بات کرنے جا رہا ہوں اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کا ایک اہم نوٹیفیکیشن اس کو ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں، اور سول اور فیملی کورٹس جو کہ 11 عدالتیں تھیں جو کہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں منتقل کی گئی تھیں، ان کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد، اس نوٹیفیکیشن کے بعد 73 روز تک جب ہمارے وکلاء کی ہڑتال رہی تھی، اس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ عدالتوں کو مختلف جگہوں پر منتقل کیا جائے، اور اس میں پلان یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو عدالتیں ہیں، سول اور فیملی کورٹس جو ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں منتقل کی جائیں گی۔ جب وہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں منتقل ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی اگلے مرحلے میں مختلف جگہوں پر کمپلیکس بنائے جائیں گے، جیسے آپ رائے ونڈ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ شالامار دیکھ سکتے ہیں، کینٹ والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، آپ شادرہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ تمام لوگوں کو انصاف ان کے گھر کی دہلیز پر، وہ جو ایک نعرہ لگتا ہے کہ انصاف ڈور سٹیپ پر ملے، وہ مل جائے۔ لیکن ہماری جو لاہور بار ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو نظریہ ہے اور یہ جو تصور ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہونا چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ بڑے زبردست قسم کے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وکلاء تقسیم ہو کر رہ جائیں گے مختلف جگہوں پر۔ ان کو جب عدالتیں آپ منتقل کر دیں گے، رائے ونڈ کے رائے ونڈ میں رہ جائیں گے، شادرہ کے شادرہ میں رہ جائیں گے، کینٹ کے کینٹ میں رہ جائیں گے۔ ایوان عدل میں بہت تھوڑا کام اس طرح رہ جائے گا۔ ایک تو ان کی ایک تقسیم کی دلیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وکلاء اس چیز سے بھی خائف ہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی رزق میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ جو کیسز ہیں آپ کے، جو اس وقت تمام کے تمام آپ ایک جگہ پر کلسٹر کی صورت میں وکیل وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو کیسز لیتے ہیں، اور جو بڑے نام ہیں، خاص طور پہ جو طاقتور نام ہیں، وہ کیسز لیتے ہیں۔ وہ کیسز جب مختلف جگہوں پہ عدالتیں چلی جائیں گی تو مقامی وکلاء کے پاس چلے جائیں گے۔ جب مقامی وکلاء کے پاس چلے جائیں گے تو یقینی طور پر یہاں پر کیسز کم ہوں گے، فوجداری مقدمات ہوں، سول مقدمات ہوں، فیملی کورٹس کے مقدمات ہوں۔ جب وہ مقدمات کم ہو جائیں گے تو کلائنٹ کم ہو جائیں گے، کلائنٹ باقی جگہوں پر چلے جائیں گے۔ اب اس میں دلیل یہ بھی ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی جو ہوتے ہیں وہاں پر عدالتوں کے کلسٹر بنتے ہیں، ایک ہی جگہ پر عدالتیں بنائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ مقامی قریب لے کر جائیں تو یہ ڈیبیٹ اصل میں معاملہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 73 روز کی ہڑتال جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک وارننگ دی گئی تھی اور کچھ امیدوں کا اظہار کیا گیا تھا کہ نئے چیف جسٹس آ کر کچھ معاملات کو بہتر کریں گے اور مطالبات کو مانیں گے، لیکن ابھی تک مطالبات مجھے تو جو ماننے والی بات ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس پر آج بھی ایک بڑا زبردست قسم کا، بہت ہی نمائندہ قسم کا وکلاء کا اجلاس ہوا ہے، اور اسد منظور بٹ صاحب بھی شاید اس میں تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ ان تمام نے جو اعلان کیا وہ یہ ہے کہ جمعرات کو ایک بڑی زبردست قسم کی، بڑی تگڑی قسم کی، یعنی کہ لاہور بار میں بھی وہ ہوگی اور وہ ہائی کورٹ میں بھی ہوگی، کوئی زبردست قسم کی ایک ہڑتال ہونے جا رہی ہے۔ کچھ تو ہمارے وکلاء کے اوپر مقدمات ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ اسی نوٹیفیکیشن کا ہے، عدالتوں کی منتقلی کا ہے، اور جس کو ہمارے وکلاء دوست جو ہیں وہ آپس کی، یعنی کہ وکلاء کی کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا ہے کیا؟ ہونا کیا چاہیے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا عدالتیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں شفٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو قریب جانا پڑے، یا ایک کلسٹر ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ ایل او ایس پہ زمین پڑی ہوئی ہے، وہاں پر ایک بڑا سا جوڈیشل کمپلیکس بنا دیں آپ، وہ ایل او ایس اس کے بعد 1122 کے پاس، تو وہ بڑی جگہ ہے، آپ وہاں پر ایک بہت بڑا جوڈیشل کمپلیکس بنا سکتے ہیں۔ کیا ہونا کیا چاہیے، اس پر بات کریں گے، کیونکہ اس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ مجموعی طور پر
کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں جو وکلا نہیں بھی ہیں، وہ چاہے پولیس میں ہیں، چاہے وہ خود جاتے ہیں عدالتوں کے اندر مقدمات میں جاتے ہیں، تو وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے بڑا ہی سخت قسم کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ منیر حسین بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کے۔ منیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہاں پر ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں، ایک بہت ہی سینئر نام آفتاب باجوہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار۔ بہت بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عمر حیات بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور جب ہم کورٹ رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، وہ بھی اپنی ماہرانہ رائے دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے منیر حسین بھٹی صاحب، 73 روز آپ نے ہڑتال کر لی بھٹی صاحب، آج آپ نے ایک اور جمعرات کی اسٹرائک کا دے دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لفظ وہ استعمال کر لیتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ رائمنڈ نہ جائیں، ماڈل ٹاؤن نہ جائیں، کسی جگہ نہ جائیں، سب اکٹھی رہیں، ایسا ہی چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی، آپ نے ہمیشہ جو ہے لاہور میں ہمیشہ جو جتنے بھی وائبرنٹ ایشو ہیں ان کے اوپر بڑی زبردست بات کی ہے، اور خاص طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ہمارے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مروجہ اصول ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کورٹس جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں۔ پوری دنیا میں میٹروپولیٹن سٹیز جتنے بھی ہیں، میں یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو کورٹس کا کلسٹر ہے ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم پاکستان کے اندر سے دے سکتے ہیں۔ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں 4 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں، سیشن جج 4 ہیں، ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز ہیں 4 ہی ہیں علیحدہ علیحدہ سے، لیکن کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اسلام آباد میں 2 اضلاع ہیں، اور دونوں اضلاع میں جو کورٹس کا کلسٹر ہے وہ ایک جگہ ہے۔ اس کے پیچھے جو وزڈم ہے، جو وزڈم سمجھا جاتا ہے نظام انصاف میں، اور جو ہمارے بڑوں کا فیڈ بیک ہے، جو ہمارے سینئر لائرز ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے وزڈم ہے، وہ کہتے یہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میٹروپولیٹن سٹی میں جو ایک رشی روڈز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو وکیل کا وقت ضائع ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس سسٹم کا وقت کے ضیاع کے مترادف ہے۔ جوڈیشل سسٹم کا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ اس لیٹیگنٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے جو اس عدالت میں دوسری جگہ پہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ ہر وکیل جو ہے اس کو جیسے رائٹ آف چوائس آف پروفیشن ہے، اسی طرح سے جو کلائنٹ ہے اس کو رائٹ آف چوائس آف ایڈوکیٹ ہے۔ اور یقینی بات ہے ہر کوئی اپنے مقدمات میں سب سے جو اس کو بہتر چوائس نظر آتا ہے اسی کو انگیج کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی سادہ کی بات آپ کر رہے ہیں، بڑی سادہ کی بات کر رہے ہیں کہ وکیل ہے، اس کے پاس مقدمات ہیں، اس کے پاس ماڈل ٹاؤن کچہری کے مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، اس پر فلاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ وکیل زیادہ بہتر طریقے سے، نہیں تو وہ تو بھاگتا پھرے گا نا، کبھی ایک عدالت میں جا رہا ہے، کبھی دوسری عدالت میں جا رہا ہے، اور بیچ میں اگر سفر ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کے لیے بھی اسی طرح، کیونکہ وکیل دستیاب ہو جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کا جو نظام انصاف ہے، اس کا جو اوریجنل سٹیک ہولڈر ہے نا، وہ محمد دین، اللہ دیتا، محمد بوٹا، نورا بی بی ہے، جو کلائنٹ ہے، اسی کے لیے سارے کا سارا نظام ہے، اسی کے لیے وکلا ہیں، اسی کے لیے جوڈیشل سسٹم ہے۔ اس کی کنوینئنس یہ ہے کہ اس کا جو وکیل ہے اسے فوری دستیاب ہو۔ فوری دستیابی کے لیے وکیل جو ہے اس کی یہ فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش ہو کے اپنے مقدمات کو کنڈکٹ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر کورٹس ہوں، وہ قریب عدالتوں میں زیادہ سے زیادہ جب کورٹس میں کام کرے گا تو جو آپ کے کورٹس میں پینڈنسی ہے، جو نظام انصاف رکا ہوا ہے، آپ دیکھیں، آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ 22 لاکھ مقدمات زیر سماعت تھے، اس سال آپ دیکھیں 32 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اس کی تاریخیں بھی تو آپ ہی لیتے ہیں نا، بھٹی صاحب نہ کریں نا، وکیل ہی لیتے ہیں نا، اور باہر سے بندہ تو طریقے لینے کے لیے نہیں آتا نا۔ اور دوسری بات ہے وہ نوران لال اور اللہ دیتا کے نام پہ آپ وکیلوں کی سہولت ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک بندہ جو مالٹون کے قریب رہتا ہے اور مالٹون والی سائڈ پہ رہتا ہے، رائمنڈ والی سائڈ پہ رہتا ہے، شادرے والی سائڈ پہ رہتا ہے، سر اس کا فائدہ تو یہی ہے کہ وہ نہ پہنچے، اس کو نہ جانا پڑے کچہری میں۔ آپ میں عرض کرتا ہوں سر، وکیلوں کا فائدہ ہے، جس متنازع وکیلوں کا فائدہ بھی ایک طرح سے ہے، وکیلوں کا فائدہ ان کا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وکیل، جو ایوان عدل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضلع کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر مجھے بتائیں نا، وہ وکیل نہیں جو مالٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وکیل نہیں ہے۔ آپ کے علم میں شاید جو یہ جو متنازع نوٹیفیکیشن کے بیہائنڈ جو ایک جغرافیائی تقسیم ہوئی ہے، شاید آپ کے وہ علم میں نہیں ہے۔ اچھا وہ بتا دیں۔ لٹن روڈ سے لے کر جتنا آپ کا
ساؤدرن لاہور ہے وہ سارے کا سارا ماڈل ٹاؤن میں شفٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 85% جو لٹیگیشن ہے آپ اس ماڈل ٹاؤن اتنے چھوٹے سے پریمزز میں شفٹ کر رہے ہیں جہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے. پرپوز جو کورٹس ہمیں پتہ چلا وہ 86 کے قریب ہیں. 86 کورٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یا سول کورٹ میں جی میں وہ بنا ہوا جی اس کے پاس وہاں جگہ ہی نہیں ہے, جتنا بننا تھا بن گیا جی وہ. اچھا اس کے علاوہ تو وہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے. آپ خود سے وزٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج صاحب نے وزٹ کیا ہے, اے سی کمیٹی کے سینئر جج نے وزٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے ایک رپورٹ جنریٹ کی اور اے سی کمیٹی کو دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ وائبل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں عدالتیں ایک جگہ پہ ہونی چاہیے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کورٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں. آپ اس کو جیسے آپ نے LOS والا جو جگہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا وہاں کر لیں. آپ ماڈل ٹاؤن کے سامنے جو عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ جگہ موجود ہے, آپ ماڈل ٹاؤن میں آپ کو اچھا لگتا ہے کھلا ایریا تو آپ وہاں کمپلیکس بنا دیں, وہاں سب کو شفٹ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری عدالتیں ایک جگہ پہ ہونی چاہیے. نا یہ دیکھیں ساری عدالتیں ایک جگہ پہ, وہ شاہدرہ سے جو بندہ اٹھا ہے وہ آپ کے پاس وہاں پر آئے, جو رائمنڈ سے اٹھے وہ وہاں پر آپ کے پاس آئے, وکیل کو نہ جانا پڑے کہ بات صرف نہیں سر نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. سر گزارش ہے آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں جی. میں کبھی بھی کسی نے آپ نے میں نے کبھی ہارٹ کی اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے آئی اسپیشلسٹ سے اس کو نہیں کبھی کرنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں جو رائٹ آف چوائس آف ایڈوکیٹ ہوتا ہے وہ اس کے بنیادی رائٹس ہیں. یہ آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں دیا گیا. فیئر ٹرائل, اس کو اپنی چوائس کا وکیل چاہیے. صحیح ہے. اس وکیل کو اگر ایک کلسٹر کے نیچے آپ دیکھیں سیشن کورٹ ہے فرض کیا, جیسے ہمارے بڑے بھائی باجوہ صاحب آپ کی دلیل پہ لے کے چلتا ہوں, آسانی سے کہتا ہوں. باجوہ صاحب ہیں, ایک اچھے وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کے پاس ہی سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے, اور باجوہ صاحب اگر مختلف عدالتوں میں بھاگتے پھریں گے تو وہ کس طرح وقت دے سکتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں, اب باجوہ صاحب بڑے وکیل ہیں, تگڑے وکیل ہیں, ان کا چیمبر تگڑا ہے. اب جب ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے وہ بھی تو وکیل ہیں نا یار. پٹھی صاحب جو رائیونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ بھی تو وکیل ہیں. آپ کو شاید آپ کو نا اندازہ نہیں ہے کہ رول کتنا بڑا ہو گیا ہمارا. اس وقت جو ہے 48,700 مور دین 700 لائرس ہیں جو لاہور بار ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں. یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے. اس میں جو ماڈل ٹاؤن ہے تقریباً 200-250 وکلا ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں. اور جب سے میں 24 سال سے سر پریکٹس میں ہوں, جب سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں صرف کرمنل کا چھوٹا موٹا کام ہے یا فزیکل. میری بات ذرا سمجھ لیں سر, وہاں جو وکالت کر رہے ہیں لوگ پچھلے عرصہ دراز سے یا تو فزیکل ریمانڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے یا بیل اپلیکیشن, اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی ایکسپرٹی ہے اور نہ کوئی اور وہ کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہاں جب کورٹ شفٹ ہوں گی تو لوگوں نے سینٹر سے اپنا وکیل لے کے آنا ہے. جو بیسٹ وکیل ہے سول کا ٹرائل کا, جو بیسٹ وکیل ہے سیشن میں کرمنل ٹرائل کا, وہ آئے گا یہاں. وہ پہلے اپنے وہاں کام ہائی کورٹ میں یا ادھر کے کام ختم کرے گا, پھر ادھر آئے گا. اگر وہ ادھر آئے گا تو ادھر کورٹس اس کا انتظار کریں گی, وہ ادھر آئے گا تو ادھر کورٹس اس کا ویٹ کریں گے. سارے لوگوں پہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بھٹی صاحب کا مقدمہ کیا. مقدمہ یہ ہے کہ ایک وکیل جب آپ کرتے ہیں اور وہ وکیل اچھا وکیل ہے, اب وہ ایک جگہ جا رہا ہے, دوسری عدالت 20 کلومیٹر اس طرف ہے ادھر جا رہا ہے, پھر 20 کلومیٹر ادھر ہے دوسری طرف ادھر جا رہا ہے. باجوہ صاحب ان کا مقدمہ یہ ہے کہ پھر وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ پوری طرح اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے, انصاف میں تاخیر ہوگی. اصل مسئلہ وہ جو نورا کی بات کر رہے ہیں, اللہ دتا کی بات کر رہے ہیں, انصاف میں تاخیر ہوگی. ڈو یو ایگری؟ میں معافی چاہوں گا, میں اپنے صدر صاحب سے ایگری نہیں کرتا. اچھا, لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے نظام انصاف کا وزڈم. صحیح. نظام انصاف کا وزڈم یہ ہے کہ ہر آدمی کو انصاف اس کے دروازے پہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نہ کہ وکیل جو ہے اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی کمائی ہوتی ہے اور کہاں بیٹھ کے ہوتی ہے, اس کو کہیں نہ جانا پڑے, یہ ضروری نہیں. عوام کے دروازے پہ دہلیز پہ انصاف ملنا چاہیے, وکیل کی دہلیز پہ نہیں. وکیل کی دہلیز پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں گا اپنے بھائی کو, رزق من جانب اللہ ہے, جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق بھی دینا ہے. اچھا. دوسری بات یہ بات کی اپنے نورا کی, اللہ دیتے کی. اب نورا ایک بچہ اٹھا کے رائیونڈ سے اٹھا کے آتی ہے, اپنا بچے کا کیس ہے, اور یہاں سول کورٹ آتی ہے 30-35 کلومیٹر سفر کر کے. تو وہ کیوں نہ رائیونڈ میں وہاں عدالت بنی ہو یا ماڈل ٹاؤن میں عدالت ہو, اس کی 30-35 کلومیٹر سفر کی بجائے وہاں پیش کر کے وہ واپس چلی جائے اپنا مقدمہ حل کر کے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے اب جو ہماری لٹیگیشنز ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے اوان عدل میں, ہم بات تو جب کرتے ہیں کہ نہیں جی ایک جگہ ہم وکیلوں کو اکٹھا رکھیں, بھئی وکیلوں کو تو آپ اکٹھا رکھ سکتے ہیں,
آپ یہ بتائیے ایوان عدل میں ججز کے پاس تو ریٹائرنگ روم تک نہیں ہے جہاں بیٹھ کے وہ اپنے فیصلے لکھا سکے. صدر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے ابھی بتا دیں, جا کے ابھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا سول کورٹ میں جو ایل ڈی اے کمپلیکس ہے وہاں پہ ججز کے سوائے بیٹھنے کی اس طرح ہے, باقی ریٹائرنگ روم نہیں ہے. جج نے فیصلہ کہاں بیٹھ کے لکھانا ہے؟ یہاں تک تو سہولت نہیں ہے ججز کے لیے. سب سے اس میں جو میں بڑی جو بات ہے ذمہ دار کہلاؤں گا, وہ ایک بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ماڈل ٹاؤن میں بھی نہیں ہے. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیے میرا جھگڑا ہو گیا تھا فواد چودھری اور عمران خان صاحب سے جب میں سیکرٹری سپریم کورٹ بار تھا. صحیح. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ لاہور کے اندر جو مار روڈ پہ جتنی کوٹھیاں آپ نے وزیروں کو دی ہیں, 10-10 کنال کی کوٹھی ہے, صحیح, یہ سارے کا سارا آپ جو ہے یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنوا دیں. یہاں پہ ایل ڈی اے کیسز, فیملی کورٹس, کسٹم کورٹس, سب کورٹس جو ہیں ان کوٹھیوں میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. اب یہاں پلازے بنا دیں, لیکن کسی نے مانی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے اب کیونکہ لاہور جتنا بڑا ہو گیا ہے, اس وقت آپ کی لڑائی ہوگی, پھر آپ کی عمران خان صاحب سے محبت ہوگی. وہ اپنی جگہ, یہ تو یہ نجم بھائی دیکھیے, آپ صحافیوں سے بھی, یہ ادھر صحافی صاحب بیٹھے ہیں روزانہ ہائی کورٹ میں, ان سے بھی جھگڑا ہمارا چلتا رہتا ہے. اصول کی بات ہونی چاہیے. اس وقت لڑائی ہوگی, بعد میں محبت ہوگی. تو گزارش یہ ہے, لڑائی جھگڑے سے ہی اچھی باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, بندہ اصلاح کی طرف نکلتا ہے. بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے, یہ جو سپلٹ ہے یہ ہونی چاہیے, یہ جو تقسیم ہے, تقسیم نہ کہیں اس کو, جو منتقلی ہے وہ ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے نہیں, اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے ایک. صحیح. دیکھیے جیسے سول کورٹ کے اندر کیسز ہیں, فیملی میٹرز ہیں, چھوٹے چھوٹے سول رینٹ میٹرز ہیں, ان کے لیے کورٹس کو بھیج دیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے. آپ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے آپ کی مین جو ہے یہاں لاہور کے اندر, جہاں پہ مرڈر ٹرائلز ہیں, جہاں پہ سول کورٹس کی اپیلز آئیں گی, وہ آئیں, بالکل آنی چاہیے وہاں پہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف کہاں سے ملتا ہے اور کتنا آسان اور سستا انصاف کہاں سے مل سکتا ہے. صحیح ہے. یہ ضروری نہیں کہ آفتاب باجوہ کی فیس 10 لاکھ ہے, ایک بندہ 50,000 نہیں دے سکتا. اب یہ کہنا کہ نہیں جی میں نے اپنی پسند کا وکیل, بھئی وہ وکیل نہیں ہے جو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی, وہ بھی یہی انہی عدالتوں سے سیکھ کے گئے ہیں, ہم سے ہی سیکھ کے گئے ہیں, جو مالٹون گئے ہیں, جو کینٹ میں بیٹھے ہیں, شہدارہ میں بیٹھے ہیں, رائیونڈ بیٹھے ہیں. وہ ہمارے پاس فیس آپ نے ایف بی آر والوں کو بتائی بھی اپنی فیس, وہ سن رہے ہوں گے پروگرام. ایف بی آر والوں کا بھی میں وکیل ہوں. اچھا, اسی لیے ان سے تعلقات اچھے ہیں. اچھا, اسی لیے آپ نے دھڑلے سے بتا بھی دی ہے. جی, تو اس لیے میں گزارش کروں گا, رزق من جانب اللہ ہے. صحیح. ہمیں تقویٰ رب پہ رکھنا چاہیے, لوگوں کو انصاف دروازے پہ ملنا چاہیے. لوگوں کو انصاف دروازے پہ ملنا چاہیے. دوبارہ یہ انصاف دروازے پہ ملنے والی بڑی صاحب بات آتی ہے, میں تھوڑا سا کمنٹ لیتا ہوں اس پر. عمر ایاز صاحب, عمر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں, دونوں طرف کے آرگومنٹ آ گئے. لیکن جو بھی گورنمنٹ کی یا پبلک فنکشنریز ہیں وہ ایک پبلک کے لیے بنے ہیں, عام آدمی کے لیے بنتے ہیں. صحیح. ان کی چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوں, چاہے دوسرے گورنمنٹ کے ادارے ہوں, صحیح, یا پھر عدالتیں ہوں, جو بھی ادارے ہیں وہ سب عوام کی سہولت کے لیے, ان کی آسانی کے لیے بنتے ہیں. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ کورٹس کی منتقلی کا. بہت سارے ایسی تحصیلیں ہیں پنجاب میں جہاں پر ابھی تک جو کورٹس ہیں, تحصیل کورٹس بنی نہیں ہیں. صحیح ہے. میری اپنی تحصیل صفدر آباد جو ہے, وہاں پہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو تحصیل بنے, وہاں پہ کورٹس ہی نہیں بنی. وہاں پر بیچارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں, انہوں نے درخواستیں بھی دی ہیں, چیف جسٹس صاحب کو بھی دی ہیں, انتظامی سطح پہ بھی دی ہوں گی. صحیح. اسی طرح یہ رائیونڈ والے ہیں. یہ دیکھیں, پنجاب یونیورسٹی کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی کا مین کیمپس جو ہے وہ پرانی انارکلی کے پاس تھا. ٹھیک ہو گیا. آبادی اور وقت بڑھا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کیمپس کو بڑا ہونا چاہیے, نئے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بننے ہیں, تو اس کے لیے جگہ تھوڑی ہے, تو وہ باہر لے کے آ گئے نہر کے اوپر. قائد اعظم کیمپس بن گیا. جی, قائد اعظم کیمپس بن گیا. اب وہ ضرورت کے مطابق اس میں نئے ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں, اسپیشیس جگہ ہے, کافی چیزیں, اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں. یہاں پہ بھی اگر یہ تحصیل رائیونڈ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے یا شالیمار ہے, یہاں پہ بیسک رائٹ ہے وہاں کے لوگوں کا کہ اگر ان کے ٹیکس کے اوپر وصول کیا جا رہا ہے, تمام نوعیت کے ٹیکسز ان سے وصول کیے جا رہے ہیں, تو پھر ان کی جو کورٹس ہیں جن میں ان کے کیس جانے ہیں تو وہ بھی ان کے قریب ہونے چاہیے.
اب دوسری ایک دو مثالیں جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ کراچی کی کورٹس کا وہاں پر بھی وکلا نے ہاں جی وہ وہاں پہ بھی 2017 میں احتجاج بھی ہوا. پھر ملتان کی کورٹس اس کو تو ہم نے بھی جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ صاحب کی عدالت کے دور میں ہم گئے تھے, وہاں پر وزٹ کرایا گیا تھا ہمیں جو کورٹ رپورٹرز ہیں جی. وہاں پر نیو جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ ملتان سے باہر بنایا گیا تھا, اور جو وہاں پر موجود تھا شہر کے اندر وہ بھی ہم نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے کمرے وہاں پر بڑی مشکل سے بندے مطلب ایک سائل اور ایک اس کا وکیل دونوں طرف سے کھڑے ہوتے تھے, اور جج صاحب بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ بالکل ساتھ ہی جو بیٹھے ہیں اس کا وہ اسٹینو یا ٹائپ رائٹر جو کرتے ہیں اس میں صحیح. تو وہاں پر بالکل کنجسٹڈ تھا, اس کو وہاں پر بنایا گیا. اب وہاں پر بھی وکلا نے احتجاج کیا. وہاں پر جو ملتان ہائی کورٹ بینچ کے سیکرٹری تھے اس وقت, ان کا ایک موقف ہمارے سامنے آیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا جب یہ ہڑتال ہوئی 2018 میں تو وہ ڈسٹرکٹ بار والے کچھ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں وہاں پر نہیں جانی چاہیے, شفٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو وہ ہائی کورٹ بار کے تھے سیکرٹری صاحب, غالباً ان کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لامحالہ پھر وہیں پہ جانا ہے, کیونکہ جو آبادی جس لحاظ سے بڑھ رہی ہے اور جتنی تیزی سے مسائل بڑھ رہے ہیں تو ہم سب کو جتنی نئی کورٹس بن گئی ہیں مختلف ایشوز, یہ بڑی زبردست دلیل, یہ بڑی زبردست دلیل سامنے ہے کہ ایک وقت تھا کہ لاہور بڑا مختصر ہوا کرتا تھا. ایک تو وقت تھا بھٹی صاحب کے لاہور صرف اپنے یہ دروازوں کے اندر ہوا کرتا تھا, جو برجی بھی اس سے باہر ہوا کرتی تھی. پھر ماشاءاللہ لاہور پرانی بات نہیں ہے کہ آپ کا چند اشرے پہلے کی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی بھی لاہور سے باہر ہی سمجھی جاتی تھی, لمز لاہور سے باہر سمجھی جاتی تھی. اب بٹ صاحب لاہور بہت بڑا ہو گیا ہے, بہت بڑا ہو گیا ہے. اب یہاں پر آپ کو صرف لاہور میں ٹریول کرتے ہوئے گھنٹہ لگ جاتا ہے دوسری جگہ پر جانے کے لیے. میرا کیس یہ ہے, وہ ان کا میرا کیس یہ ہے کہ دیکھیے سر, میٹروپولیٹن سٹی میں آپ ہر جگہ پہ کرائٹیریا ایک جیسا نہیں رکھ سکتے. میٹروپولیٹن سٹی کا کرائٹیریا اس لیے ایک کلسٹر کا ہے کہ تھکلی پاپولیٹڈ سٹی ہوتا ہے, اس کا رشی ایریا ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, اور وقت جو بے شک وہ وکیل کا ضائع ہو, بے شک وہ لٹیگنٹ کا ضائع ہو, بے شک جج کا ضائع ہو, الٹیمیٹلی وہ اس سسٹم نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹ اور بوجھ بنتا ہے. صحیح ہے, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا, ایک رائبن سے بندہ اٹھتا ہے, وہ آپ اس کو اپنے پاس وہاں پہ بلا لیتے ہیں تو اس کو قریب انصاف ملے. اور دوسری بات دیکھیں, اور دوسری بات آپ کو بھائی صاحب نے کہا کہ جو رزق ہے من جانب اللہ ہے. بھٹی صاحب آپ دیکھیں نا, وہ وہاں پہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ان کو بھی رزق مل جائے گا تھوڑا سا. کیا میں عرض کرتا ہوں سر, بات یہ ہے ہمارے بزرگ ہیں بالکل, وہ ووٹ ہمیں دیتے ہیں, ہمیں بڑے عزیز ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ رزق کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بالکل واللہ خیر رازقین کے اوپر وکلا سے زیادہ کوئی یقین نہیں رکھتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کر رہا ہے, اس کے لیے نہ کسی کو ایمان کوئی ضائع کرتا ہے نہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جو کورٹس کے ہم کلسٹر کی بار بات کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ڈسپوزل ہوگی, جو آپ کی دن بدن پنڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. انصاف ہوگا, زیادہ انصاف ہوگا اور بہترین انصاف ہوگا. سر 1.5 کروڑ کا شہر ہو گیا سر, کراچی ہم سے ڈبل شہر ہے, وہاں کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے, زیادہ مقدمات کا فیصلہ ہو رہا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے مقدمات ایک طرف ہیں اور لاہور کے مقدمات ایک طرف ہیں. جو بڑے مقدمات ہیں ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیں, جو چھوٹے مقدمات ہیں, کرائے کے لوگوں کے ایشوز ہیں, چھوٹی بیلیں ہیں, باقی چیزیں ہیں, اور جانے فیملی کورٹس ہیں, بچے کی تحویل کا ہے. سر جی جانے دیں ان کو. سر اس بات پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اس بات پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. خاص طور پہ آپ کی بات درست ہے, میں آپ کی ایک خاص حد تک بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو میجر چیزیں ہیں جیسے ٹرائل ہے, ٹرائل جو ہے ساری وکالت کی آپ اس کو سرجری کہہ سکتے ہیں. ٹرائل کا وکیل جو ہے وہ سر ایک پورا لیبر کا کام ہے. ہم گھنٹوں کھڑے ہو کے عدالت کے اندر ایویڈنس کراتے ہیں, کراس ایگزامن کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ وکیل کا وقت جو یہاں سے وہ دوسری جگہ پہ جائے گا تو اس کا سارا وقت جو ہے رستے میں ضائع ہوگا. اس سے صرف وکیل کا وقت ضائع نہیں ہوگا سر, جج ویٹ کرے گا سارا دن کہ کب وکیل صاحب آئیں گے اور ایویڈنس ریکارڈ ہوگی, کب جو ہے وہ آئیں گے, اور لٹیگنٹ بھی ویٹ کرے. سر میں آپ کو پہلے بات میں نے آپ کو بتائی ہے سر, نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں آپ کو. سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کبھی بھی, آپ کو اور مجھے کوئی لٹیگیشن ہو,
آج میں بطور وکیل بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی لیٹیگیشن کا سامنا ہو تو میں سب سے جو بیسٹ وکیل ہے وہ انگیج کروں گا. اگر مجھے اللہ نہ کرے کوئی فزیکلی کوئی ضرور پرابلم آتی ہے تو میڈیکل شعبے میں جو سب سے بہترین ڈاکٹر ہوگا وہ شہر کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے, کسی بھی جگہ پہ اس کا کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, میں وہیں جاؤں گا. اور اسی طرح سے اگر ریونڈ میں بھی آپ عدالتیں شفٹ کر لیں تو وہ کرمنل ٹرائل کے لیے باجوہ صاحب جیسے کابل جو ٹرائل کے وکلاء ہیں ان کو وہاں لے کے جائیں گے, اور اسی طرح سے سول کے جو بڑے بڑے ہمارے سینئر لوگ ہیں انہی کو لے کے جائیں گے. اور الٹیمیٹلی جب دور جاتے ہیں تو وہ اپنی چوائس کی وہ فیس ڈیمانڈ کرتے ہیں. باجوہ صاحب نے تو اپنی جو ہے آن ایئر سارے لوگوں کو بتا دیا کہ 10 لاکھ سے جو ہے کم میری طرف رجوع نہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھیں, آپ ان سے یہ بھی پوچھیے, انہوں نے صرف 10 لاکھ بتائی اور خفیہ ابھی نہیں وہ بتائے پیسے. وہ جو اسلام آباد جاتے ہیں پھر جب ایئر ٹکٹ لیتے ہیں وکلاء اور پھر وہاں ریزیڈنس لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی انکلوڈ ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے سفر بڑھتا ہے یہ آپ کے خلاف دلیل آ گئی, یہ آپ کے خلاف آپ کے خلاف دلیل. میں کہتا ہوں جو سفر بڑھتا ہے تو پھر وکیل مہنگا پڑنے لگتا ہے لیٹیگینٹ کو. یہ نظام انصاف میں رکاوٹ ہے, اسی لیے ایک کلسٹر کی بات کر رہے ہیں. نجم بھائی میں گزارش کرتا ہوں, اگر مجھے کوئٹہ سے کوئی انگیج کرتا ہے یا مجھے کراچی سے انگیج کرتا ہے یا پشاور سے, تو کیا میں ان کی عدالت کو لاہور بلا لوں گا؟ مجھے ہی جانا پڑے گا نا وہاں. واٹ آرگومنٹ مجھے جانا پڑے گا وہاں, مجھے اپنی مصروفیت دیکھنی ہوگی. سر میٹروپولیٹن سٹی والی بات اور ہے, یہ بات اور کر رہے ہیں. وہ دوسرے صوبوں میں سر ایک اسٹیبلش کورٹس ہیں آلریڈی. یہ اگر ایسی چیز ہوتی تو کراچی پورے شہر سے اس کے گرد و نواح سے بھی لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ نہ آتے. بٹ ہم نئی چیز کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ سر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی مجھے خوف اس چیز کا ہے. آپ کے بندے الیکشن لڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم تو جناب ینگ لائرز کے لیے یہ کر دیں گے, ینگ لائرز کے لیے یہ کر دیں گے, ینگ لائرز کو وہ کر دیں گے. یار آپ تو انہیں مقدمات دینے کے لیے تیار نہیں. سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ینگ لائر کے لیے اللہ کے کرم سے ہم نے پہلے بھی بڑا کچھ کیا, آگے بھی کریں گے. مقدمات جو بھی ہیں, میں سر جس دن سے آیا ہوں میں جتنے ینگ لائر مجھے اپروچ کرتے ہیں یا میں خود سے کہتا ہوں, ہر بچے کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمارے بس میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں سر یہ بیسیکلی ہمیں سر کیا اکاموڈیٹ کرنا ہے اس ملک میں, حکومتوں نے اور عدالتوں نے کیا ہمیں اکاموڈیٹ کرنا ہے؟ ہمیں تو سر سارے کے سارے اسٹینگولیٹ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ نظام انصاف جس کی ہمیشہ بار نے شیلڈ کے طور پہ کام کیا ہے, اور ججز کی جو ہے بحالی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک عدلیہ کی آزادی کے لیے وکلا نے 2007 میں کتنی قربانیاں دی. آپ نے ان چیزوں کو سارا خود سے دیکھا بھی, کور بھی کیا. اور آپ دیکھیں کہ آج یہ ہے کہ 780 کی ایف آئی آر کے لیے صرف آپ کا وکیل ہونا کافی ہے. آپ وکیل ہوں, آپ رول پہ ہوں, آپ نے کالا کوٹ پہنا ہو, تو آپ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بالکل بڑی آسانی سے درج ہو جائے گا. بے شک آپ نے کسی سے فائل مانگنے کے لیے پڑھی ہو پھر بھی دہشت گردی ہے, آپ کے ہاتھ سے فائل گر جائے پھر بھی دہشت گردی ہے, آپ نے تھوڑی سی ہائی وائز کر لی اپنے کسی کلائنٹ کے حق کے لیے. بٹی صاحب آپ یونیفارم چینج کر لیں. آپ دیکھیں نا ابھی فوجیوں نے بھاول نگر میں جو کچھ کیا ہے نا, آپ یونیفارم چینج کر لیں. ہمیں تو فوجیوں کے یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے. اس یونیفارم میں زیادہ پروکار سمجھتے ہیں. آپ اس یونیفارم میں بھی بہت ڈاٹے ہیں بھائی جان, بہت ڈاٹے ہیں. مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ریگ. ناظرین, بات ہو رہی ہے اس وقت عدالتوں کی منتقلی کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے آبادی کے حوالے سے, اور بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ مقدمات کا دباؤ اور ان کی جو تعداد ہے اس کی وجہ سے جو دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے دو قسم کے آرگومنٹ سامنے آئے ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں منیر حسین بھٹی صاحب, صدر لاہور بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اور اس وقت وہ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے, بلکہ وہ ایک اور اسٹرائک کی بات بھی کر رہے ہیں, ایک اور ہڑتال کی بات بھی کر رہے ہیں جو کہ جمعرات کو ہونے جا رہی ہے. عمر یاد صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہمارے وکلا جو ہیں ہڑتالیں زیادہ ہی نہیں کرنے لگ پڑے. یہ تو بٹی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ رہنما ہے. سر میں بٹی صاحب ایک گزارش کروں گا. میں سیکرٹری رہا ہوں 2016-17 میں. سپریم کورٹ بار میں نے ایک کال نہیں دی تھی. سپریم کورٹ بار کم دیتی ہے, ہائی کورٹ بار اس سے کم دیتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں. لوگ ہمیں اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں وکلا اپنے مسائل کے حل کے لیے. صحیح ہے. اگر ہم مسائل وکلا کے حل نہیں کر سکتے استعفیٰ دے دیں. سر فیس ہڑتال نہیں, ہم ہڑتال نہیں کرنی چاہیے. ہڑتال کر کے ہم وکیلوں کا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں.
ہم قوم کا نقصان کرتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں عدالتوں میں واپس جاتے ہیں بیچارے, کتنے وکیل آتے ہیں جاتے ہیں صبح تیار ہو کے. ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں, انہیں بیٹھ کے کمیٹیاں بنا کے ملاقاتیں کرنی چاہیے. اس ملاقات ہی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک اور دلیل دوں گا آپ کو میں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ, یہ ہیں بڑے وکیل, انہوں نے ایک کیس کا 10 لاکھ پکڑ لینا ہے, اس کے بعد خرچہ لیتے رہنا ہے. سر جی آپ جب ہڑتال کرتے ہیں نا, آپ میرے ینگ لائر کا, ایک عام جو چھوٹے وکیل کا ہے, اس کا حق مارتے ہیں. اس نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے, اس کو کوئی 2000 5000 7000 مل جاتا ہے سر, وہ گھر چلا جاتا ہے. بٹ جب آپ نے پیچھے جو بات آپ نے کی ہے نا, میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا. جب سے یہ ہڑتال چل رہی ہے نا, کچھ نوجوان وکیل اور کچھ ایسے بھی وکیل جو مطلب اتنے زیادہ سینئر نہیں, لیکن ان کی پریکٹس 8-10 سال کے قریب ہے, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یار ہمارے جو روزی روٹی کا سلسلہ وہ اتنی کیسوں سے چل رہا ہے. اور یقین مانے بعض نے تو یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی گھر کی یوٹینسل جو ہے نا وہ بیچ کے گزارا کرنا پڑتا ہے. یہ بات اور طرف چلے گی. میں یقینی طور پہ عدالتوں کے کلسٹر پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بیچ میں پٹی صاحب ایک اور ہڑتال آ گئی, آگے پیچھے 73 دن کی ہڑتال. میں عرض کرتا ہوں سر, گزارش یہ ہے کہ سر کوئی بھی نہیں چاہتا. میں 15 جنوری کو آیا ہوں, تو 15 جنوری سے پہلے آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا اور آپ نے دکھایا بھی ہوگا, آپ کے ٹی وی پروگرام نے آپ پچھلے سال کا ریکارڈ نکلوائیں. ایک دن میں سر 15 عدالتوں کو مختلف ریزن کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے تالہ بندی کی گئی. کورٹس کے جو بڑے گیٹس ہیں ان کو بھی تالے لگائے گئے, ججز کی تصحیح کی گئی, سیشن کورٹ کے اندر لیٹیگنٹس کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ. سر ہم نے جو ایک اپنا تھا پورے کا پورا منشور, ہم نے 15 تاریخ کو کہا کہ ہم ایسی چیزیں نہیں ہونے دیں گے, ہم برداشت نہیں کریں گے, لیکن ہماری گزارش یہ ہے جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو پلیز مانا جائے. اس کے لیے حالانکہ ہم سے پہلے جو کیبنٹ تھی, بلکہ ساری جتنی کیبنٹ تھی, لاہور ہائی کورٹ کی کیبنٹ تھی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھی, پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کی جو قیادت تھی, سب نے اس بات کے اوپر ڈیڈ لاک تھا کہ جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو ہم پھر نہیں کرتے ڈائیلاگ. میں نے سر آتے ہی ہم نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے فارمر جو ہے ان سے میٹنگ کی, پھر اے سی کمیٹی کے ججز سے میٹنگ کی, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے میٹنگ کی, ان سے آپ کہتے ہیں جی بات نہیں کرتے. سر 6 مرتبہ میں نے لاہور اسلام آباد میں تمام سینئر ججز کے ساتھ میٹنگ کی, اور فائنلی میں آپ کو بالکل بڑے وثوق سے میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز نے میرے آرگومنٹس کو مانا, تسلیم کیا اور کہا جی ہم آپ کی بات مان لیں گے. نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں آپ ان کو گڈ جسٹر کے طور پہ اسٹرائک کو کال آف کریں. اسٹرائک پہلے سے چل رہی تھی, جب میں آیا ہوں مجھ سے پہلے چل رہی تھی, اور میں نے اس اسٹرائک کو کال آف کیا. کال آف کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں کہا جی آپ 12 تاریخ تک اے سی کمیٹی فیصلہ کرے گی. پھر انہوں نے کہا جی 15 تاریخ کو فیصلہ کرے گی. پھر ہمیں کہا گیا جی 20 کو فیصلہ کرے گی. پھر 20 کے بعد کہا جی 29 کو فیصلہ کرے گی. 29 کو جب نہیں کر پا رہے نا, اور نہیں سر میری عرض سنیں سر, دیکھیں ہمارے ساتھ دیکھیں سر, ہم کمیونٹی کے سر کمیونٹی نے مہربانی کی, انہوں نے ہمیں ایک عزت اور وقار سے نوازا. اگر ہم بار بار اپنی کمیونٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کمٹمنٹ کے اوپر, تو اگر میں مس کمٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی مس کمٹ کر رہا ہے, تو یہ سوسائٹی میں کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور الٹیمیٹلی 29 کو جو اے سی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کے ایجنڈا کے اوپر رکھا ہی نہیں. یہ سر تضحیک والی بات ہے, یہ توہین کرنے والی بات ہے اسی کمیونٹی کی جس کمیونٹی نے عدلیہ کو ہمیشہ شیلڈ کیا, عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی, عدلیہ کی آزادی کے لیے سر جانوں کی قربانی دی. 103 سے زیادہ کیا کراچی میں وکلا شہید نہیں ہوئے ججز کی بحالی تحریک میں, اور کیا 37 سے زیادہ سائیوال میں وکلا کو پٹرول بموں سے نہیں جلایا گیا؟ تو پھر کیا اس نظام عدل کے لیے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ ہم انٹیگرل پارٹ ہیں سسٹم کا, ہم کسی کی ستائش میں نہیں کر رہے, ہم کسی کے کہنے پہ بھی نہیں کر رہے, کسی کے دباؤ میں بھی نہیں کر رہے. اللہ کے کرم سے ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے اور پیورلی پروفیشنل لوگوں سے ایک فیڈ بیک ہے. اسی فیڈ بیک کو لے کے چل کے ہم آگے آرگومنٹ کے دلیل کے طور پہ بات کرتے ہیں. جب بات یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ ہیں درست, لیکن ہم کر نہیں سکتے, نہیں یا ہم کر رہے ہیں, ہمیں یہ بتایا جائے یہ کون سی وہ طاقت ہے پیچھے جو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے, کون سی وہ طاقتیں ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ آگے آنے والے دنوں میں میٹنگز میں بیٹھ کے مانتے کیوں ہیں, میٹنگز میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں, کر دیں گے, وعدہ کرتے ہیں سارے. اب ساری عدالتیں آپ اکٹھی کر لیں سر, ادھر اتنا رش پڑے گا سر. ابھی آپ مجھے بتائیں سر, ابھی آپ کی وہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے, وہاں سے گزرا تو جاتا نہیں سر. میں عرض کرتا ہوں لیکن سر لاہور کو سر ایک خوف ہے کچھ لوگوں کے, کچھ طبقات کے دلوں میں سر خوف ہے
وہ خوف یہ ہے کہ جو بھی پاکستان پورے سے رول آف لاء کی تحریک چلتی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی تحریک چلتی ہے، وہ جہاں سے بھی چلتی ہے کامیابی کے زینے اس نے ہمیشہ لاہور سے سر چڑھے ہیں۔ اچھا، تو لاہور کے حوالے سے، وکلا کی یونٹی کے حوالے سے ایک خوف ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جگہ جگہ پہ، یہ اپنے اس مسئلے میں شٹل کاک بنے رہے ہیں عدالتوں کے اندر، تاکہ وہ کبھی اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہی نہ کر سکیں، آزاد عدلیہ کی کبھی بات ہی نہ کر سکیں۔ وہ اس ملک میں جو انتخابات جو ہوئے ہیں، آپ کی ہائی کورٹ بار اپنی جگہ پر موجود رہے گی، اس طرح تو جو بھی یہ سوچ رہا ہے تو کیا عمر صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح تو وکلا جو ہیں وہ پورے شہر میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور ہر طرف انہی کا نہیں سر، زیادہ وکلا نہیں ہے سر، وکلا نہیں ہے، 32 لاکھ مقدمہ ہے پورے پاکستان کی عدالتوں میں جو زیر سماعت ہے، اور پورے پاکستان میں 1,80,000 وکیل ہیں، جس میں تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ پروفیشنلی اپنی وہ وکالت نہیں کرتا، تقریباً 70-80 ہزار لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وکلا کی تعداد بہت کم ہے، اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی لیٹ اور گیٹ کا امتحان کر کے آپ ان کے اکاؤنٹ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جناب انوائٹ کر کے سپریم کورٹ میں ججمنٹ لی جاتی ہے پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان کہ جناب اپنا جو ہے زیادہ وکلا کی تعداد رہا۔ اس میں خوف کیا ہے؟ کیا رائٹ آف چوائس آف پروفیشن جو ہے آرٹیکل 18 میں سیف گارڈ نہیں کرتا تمام لوگوں کو کہ جو چاہے وکیل بنے اور وکالت میں آئے، اور ڈسپلن موجود ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب نے تو جناب بڑا پورا یہ وکالت کے خلاف ہی مقدمہ بنا دیا سارے کا سارا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، میں گزارش کروں گا، دیکھیے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور جتنا سستا اور ایزیلی جو انصاف مل سکتا ہے وہ ملنا چاہیے، صحیح ہے۔ اس کے لیے ہر وہ اقدام اٹھانا چاہیے جو عوام کی سہولت کے لیے بہتر ہو، صحیح، نہ کہ وکیل کی سہولت کے لیے بہتر اور آہستہ آہستہ آپ ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ادھر آپ ایل ڈی اے پلازا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے ججوں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کے ریکارڈ روم وہاں پر نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں۔ سر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں نا۔ اس میں ایک گزارش کروں گا، دیکھیں عمر بھائی بیٹھے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارا جو سیاستدان ہے وہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہو۔ عدالتیں ہوں گی تو لوگوں کو انصاف ملے گا، وہ عدالتیں بننے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ان کے ڈیرے آباد رہیں، وہ ڈیروں پہ ہی اپنے فیصلے کرتے رہیں، پنچایتیں کرتے رہیں، عوام ان کے ڈیروں سے ہی نہ نکلے۔ اسے سستا کام ہو جاتا ہے نا، آپ کے پاس مہنگا بڑا پڑتا ہے آپ کے پاس۔ دن سر لوگ دن بدن اب نظام انصاف سے مایوس تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی سر بات کی، ہمیں یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں پورے پنجاب میں جوڈیشل کمپلیکس بنے ہیں۔ ملتان میں بھی آپ ذکر کر رہے تھے، میرے بھائی عمر یاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بلین آف روپیز کا چیف جسٹس صاحب نے اپنا شہر ہونے کی وجہ سے وہاں کمپلیکس بنوایا، چونکہ وہ وائبل نہیں تھا اور وہ ضائع ہو رہا ہے، بلین آف روپیز ضائع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سر، جہاں کورٹس قریب ہوں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس 2 بیسمنٹ میں سر پارکنگ ہے، اور جو بابا گراؤنڈ ہے جب سے ہم وکالت میں آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گراؤنڈ خالی پڑا ہے، سوائے چند موٹر سائیکل اور گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر۔ ہم لوگ ورٹیکل جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جو جا رہے ہیں۔ تو 22 سٹوری جو ہے ابھی ہمارے LDA رولز جو آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی 22 سٹوریز آپ بنا سکتے ہیں، اس کے نیچے 2 بیسمنٹ بن سکتی ہیں، ایک ہی کمپلیکس کے اندر ساری چیزیں آ سکتی ہیں، 4 بیسمنٹ میں پارکنگ ہو، آپ کو باہر گاڑی موٹر سائیکل نظر نہیں آئے گی۔ ابھی سر بڑا مسئلہ تھا وہاں روڈز کا، میں نے سر بلا کے کہا کہ کوئی جو اہلکار ہے وہ باہر نہیں لگائے گا موٹر سائیکل، ہم نے ان کو نیچے لگوا دی۔ ہم نے کہا جی ٹھیکیدار سے ہم نے کہا جو جتنا لیٹنگینٹ ہے اس کو کہیں جی وہ نیچے بیسمنٹ میں گاڑیاں لگائیں۔ 40% تقریباً، اب لائرز کو ذرا سچی بات ہے تھوڑا سا ان کو روکنا مشکل بھی ہوتا ہے، 50% ہم نے جو لوڈ تھا پارکنگ کا وہ روڈ سے ہٹا دیا، اور اب آپ جا کے دیکھیں گے تقریباً وہاں ٹریفک نہیں پھنستی۔ ایفرٹ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کیا پارکنگ پلازا نہیں بننا چاہیے؟ کیا سر وہاں جو ہے لائر کا ہاسپٹل جو ہے وہ جو کئی صدیوں سے سر وہاں ایک سٹرکچر سا بنا جہاں پیناڈول بھی نہیں ملتی، وہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا سر لائر کا نہیں سر کچھ بھی نہیں ہوا سر، وزٹ کر کے ابھی تو گئے ہیں میں نے میری ریکویسٹ کے اوپر، ابھی سر دیکھیں وہاں سر کمپلیکس نہیں بننا چاہیے لائرز کا؟ کیا جو وکلا کی 5 لائبریریز ہیں جن میں 3 سال کی کتابیں شارٹ ہیں، کمپیوٹر نہیں ہیں، وہ اپ گریڈ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے تو سر حالات یہ ہیں، سارا کچھ ہونا چاہیے، نہ حکومت سر اس کے اوپر توجہ دیتی ہے، نہ سر جوڈیشل سسٹم اس کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ سر عدالتوں کو بھی تو لوگ قریب جائیں، مجھے بتائیں نا، شاہدرہ سے بندہ نکلے گا وہ کس طرح پہنچے گا آپ کے پاس؟ سر اگر وہ ستو قتلہ سے نکلے گا کیسے پہنچے گا؟ میں عرض کرتا ہوں سر، وہ ستو قتلے والے کی عدالت اگر وہاں ہوگی نا سر، تو میں آپ یقین کریں سر اس کو انصاف نہیں ملے گا، اس کو فیصلہ ملے گا، صرف انصاف نہیں ملے گا۔ بہتر اسسٹنس کے بغیر انصاف ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرا بالکل بلیو ہے سر۔
اور میں سمجھتا ہوں جتنی اچھی اسسٹنس عدالتوں کو ملتی ہے اسی سے سر انصاف کے دروازے کھلتے ہیں. لو جی باجوہ صاحب اسسٹنس نہیں مل پائے گی وہاں پہ, پروفیشنل وکیل کا پہنچنا, بڑے وکیل کا پہنچنا, بہتر وکیل کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا. یہ پورا مقدمہ اس پہ ہے. نہیں, میں گزارش کروں گا, میں اپنے صدر صاحب سے اختلاف کروں گا. جب تک ہم اپنے ایسوسیٹ جو ہمارے پاس نئے آتے ہیں جی ان کو ٹرینڈ نہیں کریں گے, صحیح ہے, ان کو صحیح تربیت نہیں دیں گے, صحیح ہے, ان کو صحیح لا جو ہے اس کے مطابق چلنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے, تو پھر اسسٹنس تو کمزور ہوگی. اسسٹنس مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایسوسیٹس کو مضبوط کرنا ہوگا. اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, وکیل جو ہیں باجوہ صاحب وہ خود ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے اسسٹنٹ جاتے ہیں, مقدمہ ضرور تیار کرتے ہیں, رہنمائی بھی کرتے ہیں. اسی کے اندر سر جواب ہے کہ باجوہ صاحب جیسے جو لیڈنگ لائر ہیں ان کی تعداد لاہور میں کتنی ہے, اور لاہور میں نے آپ کو بتایا کہ 60,000 کے قریب وکیل ہیں. لاہور بار کے جو ممبر ہیں وہی سر 48,000 ہیں. اب سر گزارش یہ ہے اس کے لیے جو ججمنٹ پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLJ 2018-815 آئی ہے, اس کے پیرا 13 کے اندر سپریم کورٹ نے یہ لکھوا دیا کہ ٹریننگ ہونی چاہیے جی ان کی. اب وہ ٹریننگ کے فنڈز کہاں ہیں, ٹریننگ سینٹر کہاں ہیں, پڑھائے گا کون, کریکلم کیا ہے, یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. 2018 کی ججمنٹ اس کا کیا فائدہ آیا کہ ہمارے بچے پھر بھی ٹرین نہیں ہو پا رہے. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریننگ کا کوئی کورس شروع کروایا, کبھی کورس پہ اعتراض آ جاتا ہے, کبھی اس کے فنڈز نہیں ہے, کبھی پڑھانے والوں کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. تو سر گزارش یہ ہے جب ججمنٹ پاس کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے جو ریلیونٹ آرگن ہیں ان کو پابند بھی کیا جائے کہ اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے, اور اس کے فائنینسز کا بھی ساتھ ہی وہ کور دیا جاتا ہے اس ججمنٹ کے اندر تاکہ وہ ٹرینڈ ہوتے لوگ. جیسے باجوہ صاحب کی اور ہماری سب بڑوں کی یہ خواہش ہے نا, عدالتیں دوسری جگہوں پہ جائیں گی, وہاں کے وکیل ٹرینڈ ہوں گے, وہاں پہ لائبریریاں بنیں گی, وہاں پہ کمپلیکس بنیں گے, وہاں پہ بہتر جگہ ہوگی. ابھی یہاں پر ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں پر چیزیں بھی نہیں. کیوں عمر صاحب آپ پھر کیا نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں, کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ نجم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا, بھٹی صاحب, باجوہ صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. نظام انصاف سے اگر لوگوں کو نا امیدی ہو جائے صحیح, تو پھر کون آئے گا عدالتوں میں؟ اگر لوگ وہاں پر اپنے برادریوں میں یا ڈیروں پر فیصلے کرانے لگ جائیں اور وہ محسوس کر لیں کہ اگر ہم نے 50 سال یا 40 سال میں کیس کا فیصلہ کرانا ہے, اور جو جائیداد ہے, جو متنازع جائیداد ہے, یا جو بھی پراپرٹی یا کوئی کیس ہے, اس میں ہم نے اتنا لاس کر دینا ہے, تو پھر وہ ادھر آنے کے بجائے وہاں پہ کچھ لاس برداشت کر کے برادری میں یا ڈیرے پہ ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے عدالتوں میں بھی اور جو وکلا کے جو اجلاس ہوتے رہے ان میں بھی یہ کچھ لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ ہمیں خدارہ ان ہڑتالوں سے اور اس طرح کے ایشوز سے بچنا چاہیے کہ سائل جو ہے وہ ہمارے پاس آنے سے کترانے لگ جائے. اگر وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا, وہیں پہ ہی اپنے فیصلے کروا لے گا ڈیروں پہ یا برادریوں میں, یا خود ہی وہ یہی سمجھے گا کہ چلو کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو برداشت کر لوں, میں نے وکلا کی فیسیں دینی ہیں, کرائے بھرنے ہیں, آگے عدالتی اہلکاروں کو دینے ہیں, یا جو بھی آگے اخراجات ہوتے ہیں, ایک تو میں وہ اس سے کچھ زیادہ اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو وہ میں برداشت کر لوں, میرا وقت بچ جائے گا. سوری. اس کے باوجود اگر یہ سسٹم ایسے ہی یعنی سائل جو ہے اس کو انصاف میں تاخیر ہوگی, انصاف حاصل کرنے میں, تو وہ مایوس ہوگا, مشکل ہوگا اور مایوس بھی ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا نقصان؟ چلو اس نے تو اپنا فیصلہ وہاں سے کرا لیا, وکلا کا نقصان ہوگا. اگر وکلا جو ہیں وہ اپنے سائلین جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں, ان کے بہتر طریقے سے کیس پریزنٹ کریں, پیش کریں عدالتوں میں اور جلد فیصلے کروائیں, تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں ان کو مزید لوگ جو ہیں وہاں پر برادریوں میں یا وہاں ڈیروں پہ فیصلے کروانے کے بجائے سارے ان کے پاس آئیں. پنچایت ہو جاتی ہے نا وہ تو سر نظام عدل سے لوگوں کا انصاف اٹھ رہا ہے اور اٹھتا چلا جا رہا ہے. میں سر ابھی جو ہمارے وکلا کے خلاف یہ ریسنٹ پاسٹ میں عید سے پہلے 4 FIRs ہوئی ہیں, میں سر میڈیا پہ وہ چاروں FIRs دے دیتا ہوں. آپ پاکستان کے سب سے ٹاپ کے جو کرمنل کے لائرز ہیں اور ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان کے اوپر کمیشن مقرر کر دیں. اگر ان میں کسی ایک کے خلاف مقدمہ بنتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. آج بھی صاحب کی بیل اپلیکیشن, ایون ان کی انا کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی کہ وہ جیل میں چلے گئے ہیں, ان 4 دن ریمانڈ کاٹا ہے, اب ان کی بیل اپلیکیشن خارج کر دی گئی ہے, مزید ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, اور ایک وکیل کو توہین عدالت میں بلا وجہ سے 6 ماہ کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ کر دیا گیا ہے. سر اس طرح سے نظام انصاف کی جو ہم بات کرتے تھے کہ نظام انصاف موجود ہے, اس کے اوپر آپ یقین کریں, یا یو اللہ زینہ کونو کم امینہ بالقسط کے ہم مصداق ہیں. سارے وکلا جو ہیں اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ دن بدن
نظام انصاف سے لوگوں کا یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے. صاحب یہ بار اور بینچ میں فاصلہ ہر دفعہ کہتے ہیں کم ہونا چاہیے, اب جدت آتی چلی جا رہی ہے, ہم زیادہ پروفیشنل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ گفتگو ساری سننے کے بعد مجھے تو لگ رہا ہے بار اور بینچ کے درمیان فاصلہ موجود ہے ابھی. نہیں, بار اور بینچ کے درمیان فاصلہ بنایا جا رہا ہے, ہم وکیلوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اور ہم وکیلوں کو ہی, معافی چاہوں گا, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ آ گئے ہیں ہمارے وکلا کے درمیان. ابھی آنے والے حالات جو ملک کے ہیں اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وکیل تقسیم ہو جائیں, ایک نہ ہو. جیسے ہمارے اسلام آباد کے 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ بھی ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے. ابھی عدالتوں کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ, ابھی تو ہم اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے. ٹاؤٹ کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, آپ دیکھیے نا, کسی سیاسی جماعت کے ٹاؤٹ بھی نہیں ہونے چاہیے. جی میں گزارش کرتا ہوں, اب جب ججز کے کمروں کے اندر کیمرے برآمد ہو جائیں, یہ واچنگ ڈاگز جو ہیں ہمارے, جو ہمارے چوکیدار ہیں, وہی ہماری آ کے ہمارے کمروں کے اندر ہماری فیملی کی فلمیں بنانی شروع کر دیں. فیملی کی تو نہیں بنتی سر, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نا جس سے ویڈیو بننے. ابھی آ گئے ہیں نا, اب آ گئے ہیں, جو کیمرے برآمد ہو گئے ہیں, ججز کو تھرٹ کیا گیا, ان کے گھر کریکر پھینکے گئے, ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے الیکٹرک شاک لگائے گئے. اس کے لیے ہم وکلا کو نکلنا چاہیے, اس میں بھی ہم وکلا کو تقسیم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں سر معذرت کے ساتھ اس وقت اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی عدلیہ جو ہے دنیا میں 130ویں نمبر پہ نہیں ہے. بالکل اس وجہ سے نہیں ہے. آپ کو انصاف کرنا چاہیے. اگر آپ انصاف کریں گے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آج ہر کوئی ہمارے ماضی کے کیے ہوئے فیصلوں کے جس طرح قاضی فائز اس طرح درست کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. کیا کیا نہیں کیا سر آپ کی عدلیہ نے, نہ کریں پھر ایسی باتیں. آپ کس طرف چلے گئے؟ میں اس طرف ڈیبیٹ نہیں لے جانا چاہتا. کیا کیا؟ بھٹو صاحب کو قتل نہیں کیا گیا؟ کون تھا ٹول کون تھا سر؟ اور پھر ابھی داغ دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے جی, دوبارہ سے ری اوپن کیا اس کیس کو. ایک طرف سر پنجاب کی ایک بیٹی نے پنجاب کی جوڈیشری کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ سے جا کے سر بیل اپلیکیشن فائل کی, وہاں لی, اور ایک طرف جو ہے آپ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ری اوپن کر کے. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ایک جگہ پر ضمانتوں کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہو, سر آپ عدلیہ کو سر درست کرنے کی ڈیوٹی ہماری تو نہیں ہے سر, یہ تو سر جو ان کا ہرارکی ہے وہ درست کرے. ایک سیاسی پارٹی کی رہنما کو ضمانت دینے کے لیے چیف جسٹس جو اسلام آباد سے پشاور پہنچے رات کے وقت اپنی گاڑی میں, کس بیٹی کے لیے آپ پہنچتے ہیں؟ کوئی نہیں پہنچتا سر. یہ اور قسم کی ڈیبیٹ نہیں, ایسی بات نہ کریں آپ. دیکھیں نواز حمزہ کے لیے اور مریم کے لیے بھی رات کو عدالتیں لگتی رہی ہیں, ایسی بات نہ کریں. یہاں پر بھی بلینکٹ ضمانتیں ملتی رہی ہیں. اگر ایک معصوم عورت کے لیے سر سر کون معصوم؟ سر میری فوج کے اوپر جو حملہ کرے وہ معصوم نہیں ہے. جو فوج نے پولیس پہ حملہ کیا وہ کیا کیا ہے؟ تو سر پولیس والوں نے خدا کے لیے ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے, ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے, اپنے اختیارات کو استعمال کرے. باجوہ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آئین کے اندر جو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے لے کر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر ڈنڈے مارے. باجوہ صاحب پولیس کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے, جوڈیشری کے کام میں بھی کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, فوج کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اور عدلیہ کو بھی انصاف کرنا چاہیے, عدلیہ کو بھی انصاف کرنا چاہیے, اپنے ڈومین میں رہ کے سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے نگران ججوں کے تصور آ گئے سر. یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ انصاف کرتے ہیں, ان کے رشتہ داروں اس کو بہنائیوں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ الیکٹرک شاک لگاتے ہیں. انصاف کرتے ہیں سر, ابھی لیٹر تو پڑھے نا ذرا انصاف کرتے ہیں سر, وہ لیٹر تو پڑھے ثابت کرنا پڑے گا سر. الزام لگانے کا کیا الزام نہیں ہے, لیٹر ہے, لکھ کے دیا ہے انہوں نے. سارا کچھ ثابت کرنا پڑے گا. وہ ابھی آپ نے جو الزام لگائے ہیں ہمارے محترم 6 ججوں نے, وہ ثابت کرنے پڑیں گے. باجوہ صاحب اس پر میں علیحدہ سر وہ ایف اے پاس جرنیلوں کا لیٹر نہیں ہے, 6 ججز کا لیٹر ہے. معافی چاہوں گا, پتا ہے وہ ججز جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. اور ایف اے پاس جرنیل نہیں ہوتا. ولی صاحب آپ کو بتاتا چلوں, آپ اپنے گھر میں آپ مقبوضہ کشمیر میں ہوتے, آپ انڈیا میں ہوتے تو آپ ایسی بات نہ کرتے. آپ کو قدر کرنی چاہیے. ولی صاحب میں بتا رہا ہوں, وہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے, ہو جاتے ہیں باجوہ صاحب جو شہید ہو جاتے ہیں. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, جو 6 ججز کا لیٹر ہے وہ نئے پاکستان کی ایک بنیاد ہے. یہ آپ کو بتا دوں, لوگوں کو انصاف ملے گا. سر میں اس نئے پاکستان سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عثمان بزدار میرا وزیر اعلیٰ ہو. سر میں اس نئے پاکستان سے پناہ مانگتا ہوں جس میں میرے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا جائے. میں اس نئے پاکستان سے پناہ مانگتا ہوں جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر آپ پیسے لے کے لگاتے ہوں. کون سا نیا پاکستان؟ سر سیاسی نعروں کی بات نہ کریں, ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. میں نے اپنی تاریخ میں اتنا کرپٹ دور نہیں دیکھا جو آپ کے نئے پاکستان کا تھا. معذرت کے ساتھ میں اس پہ علیحدہ پروگرام کر لوں گا آپ کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے.
اور اس کا حل کیا ہے. میں منیر حسین بٹی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. آفتاب باجوہ صاحب تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. عمر ایاز صاحب آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین درخواست آخر میں صرف یہی ہے کہ جس طرح منیر حسین بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کمٹمنٹ کی گئی کہ ہم فیصلہ دیں گے, میرا خیال ہے بار اور بینچ کے درمیان یہ فاصلے نہیں ہونے چاہیے. آپس میں بیٹھیں, اتفاق رائے سے فیصلہ کریں, ایک دوسرے کو قائل کریں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی حدود کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس پر فیصلہ کر لیا جائے. اور لوگوں کو انصاف کے حصول کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری عدلیہ جو ہے وہ 130ویں نمبر پر نہ رہے, آپس میں نہ لڑیں, ہڑتالیں نہ کریں, انصاف کریں اور آگے بڑھیں. یہی میری خواہش ہے. اللہ حافظ.